السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ کا نہایت اہم ترین واقعہ ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک سفر اور قصہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر عبرت و نصیحت کے کئی ایک پہلو رکھتا ہے۔ اس واقعے کی تاریخ کے سلسلے میں مورخین کی مختلف رائے ہیں۔ علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے کہ 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ میں کیا گیا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، یعنی خانہ کعبے سے بیت المقدس تک کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور یہاں سے وہ سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں، اس لیے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا کچھ تذکرہ سورہ نجم کی ان آیات میں بھی ہے: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورہ نجم کی اگلی آیتوں میں وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ معراج کا یہ سفر قرآن کریم میں مذکورہ آیات کے علاوہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اور علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک جسمانی سفر اور آنکھوں دیکھا مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق کو لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔
پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت معمور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، یعنی جس طریقے سے دنیا والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے خانہ کعبہ طواف کی جگہ ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے بیت معمور ہے۔ بیت معمور ہی کی بالکل سیدھ میں یہ خانہ کعبہ ہے، اور بالکل اتنا سیدھ میں ہے کہ اگر بیت معمور سے کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ سیدھا خانہ کعبے کی چھت پر آ کر گرے گی۔ تو بیت معمور فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرہ کے معنی آتے ہیں بیری کا درخت، اور منتہا یعنی انتہا۔ تو زمین سے جتنے بھی نیک اعمال جاتے ہیں بندوں کے، وہ وہاں جا کر کے رک جاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ دوسرے ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلے آتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پر آ کر کے رک جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے وہ آسمان دنیا میں نافذ ہوتے ہیں۔ تو منتہا کے معنی یعنی بالکل انتہا، وہاں پر جو انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بھی تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس درخت کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق اور نیل مصر میں ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانی تھی، اور 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی، یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، لیکن اجر و ثواب جو ملے گا وہ 50 نمازوں کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا یبدل القول لدی، کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بنا کر دیتا ہوں۔ غرض کے ادا کرنے میں 5 ہیں، ثواب میں 50 ہی ہیں۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ فرمایا۔ ان چیزوں میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی کسی کی غیبت کرنا اور کسی کو بے عزت کرنے کے پیچھے پڑے رہنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے وہ چھیل رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یعنی دنیا میں جو لوگ سود کھاتے ہیں تو ان کے پیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکانات کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل کون لوگ ہیں؟
حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز میں کاہلی کرنے والے نماز کو ادا نہیں کرتے، تو نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح وہ چرتے ہیں اور کانٹے دار درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ان کی بیوی تھی لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ کر فاحشہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے تھے اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے پاکیزہ شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتوں سے پردہ ہٹاتا ہے کہ زمان و مکان اور زمین و آسمان کا نظام سب کچھ تابع فرمان الہی ہے اور اللہ کی عظیم قدرت کے دائرے میں ہے۔ لمحوں میں آسمان کی سیر کرائی گئی اور عالم بالا کا مشاہدہ کرایا گیا۔ مکہ مکرمہ کے انتہائی مایوس کن حالات میں معراج جیسا واقعہ عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ ظاہر فرما کر مسلمانوں کو اشارہ دیا گیا کہ حالات کا بدلنا اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ راتوں رات میں معراج کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا سکتا ہے، جو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی حیرت انگیز طور پر سفر معراج کرا سکتا ہے، وہ اللہ زمین پر مسلمانوں کے حالات بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ واقعہ معراج کا ایک اہم پیغام اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے اس واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ ان میں خاص طور پر 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے۔ یعنی جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، لیکن معراج کا جو تحفہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اور یعنی آسمانوں پر عطا فرمایا۔ یعنی کتنا بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات وہ بھی اسی سفر میں دی گئیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یعنی شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یعنی شرک سے ہر مسلمان کو مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تنہا اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔